کہانی کی شروعات ہوتی ہے کلاس روم میں جہاں ٹیچر آرام سے بچوں کو پڑھا رہا تھا، لیکن اسی وقت کلاس روم کا دروازہ اچانک سے کھلا اور ہتھیار لے کر سولجرز اندر آ گئے۔ انہوں نے سبھی اسٹوڈینٹس اور ٹیچرز کو نیچے بیٹھنے کا آرڈر دیا۔ ایک سولجر نے اپنے فون پر ایک فوٹو دکھایا اور ٹیچر سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ ٹیچر کرنا نہیں چاہتا تھا پر اس نے مجبوری میں ڈیوڈ کی طرف اشارہ کیا۔ گروپ لیڈر نے آرڈر دیا کہ سب لوگ کلاس سے باہر چلے جائیں، صرف ڈیوڈ یہاں پر رکے گا۔ اتنے پریشر کی وجہ سے ڈیوڈ کے ویژنز واپس آ گئی۔ اس نے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک اس کے شریر سے تیز انرجی کی ویو نکلی اور سولجرز پیچھے جا گرے۔ اسی پل اس کی آنکھوں سے نیلی روشنی نکلنے لگی۔ ایک سولجر حملہ کرنے آیا تو ڈیوڈ نے اس پر پین سے وار کیا۔ دوسرا سولجر شوٹ کرنے لگا، لیکن جب باقی سولجرز نے اس پر ہتھیار تانا تب ڈیوڈ نے ایک فوجی کے شریر کو شیلڈ کی طرح استعمال کیا اور اس کا چاقو لے لیا۔ صرف کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر ڈیوڈ نے چاقو سے ایک اور سولجر کو گرا دیا اور پھر ایک دوسرے سولجر کو ٹیبل سے دھکا دے کر کھڑکی سے باہر گرا دیا۔ اب صرف گروپ لیڈر بچا تھا۔ لیڈر نے ہتھیار نکالا، لیکن ڈیوڈ دیوار پر تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا اور لات مار کر اسے گرا دیا، پھر اسے کلاس روم کے باہر پھینک دیا۔ پروفیسر ہینڈرسن یہ سب کچھ دیکھ کر چونک گئے۔ اب انہیں سمجھ آ گیا کہ ڈیوڈ کے ویژن صرف اس کی کلپنا نہیں تھے، وہ سچ میں بہت طاقتور ہے۔ اب کہانی تھوڑا پیچھے گئی اور ہم ایک لیب میں اسی لڑکے ڈیوڈ کو دیکھتے ہیں جسے ایک ڈاکٹر چپ چاپ آبزرو کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ جیسے ہی لڑکے نے یاد کرنے کی کوشش کی، اس کے سامنے ایک عجیب سا ویژن آ گیا۔ اسے ایک کمرہ دکھائی دیا جہاں نرسز اسے زور سے باندھ رہی تھی اور ایک ڈاکٹر تھوڑا دور کھڑا اسے بہت دھیان سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی ایکسپیریمنٹ چل رہا ہو۔ تو اس کے سامنے ایک کریچر کھڑا ہوا دکھائی دیا جس کا پورا شریر آگ کی لپٹوں میں جل رہا تھا۔ لڑکے نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا اور چونک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاقو ہے۔ کریچر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور پیشنٹ نے چاقو سے اس پر وار کرنا شروع کر دیا۔ یہ لڑائی چل ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک وہ جھٹکے سے ایک کمرے میں جا گیا۔ ڈیوڈ ان ویژنز کی وجہ سے لگاتار پریشان رہتا تھا۔ کبھی کبھی اسے اور بھی لوگ دکھائی دیتے جن کے شریر لپٹوں میں جل رہے ہیں۔ اس کی تیز چیخیں سن کر اس کا انکل آنڈرے ترنت کمرے میں آیا اور دوائی دے کر اسے شانت کیا۔ سب کو لگنے لگا کہ ڈیوڈ کسی دماغی بیماری سے جوجھ رہا ہے، اسی لیے اس کے لیے لگاتار دوائیاں لینا بہت ضروری ہے تاکہ یہ ویژنز کنٹرول میں رہیں۔ اس کے بعد ڈیوڈ اسکول کے لیے تیار ہوا۔ اسکول پہنچتے ہی اس کی بیسٹ فرینڈ مے اس سے ملی۔ اس نے ڈیوڈ کو جلدی سے کلاس روم میں آنے کو کہا کیونکہ وہ دونوں لیٹ ہونے والے تھے۔ کلاس کے اندر پروفیسر ہینڈرسن ہیومن ڈیولپمنٹ تھیوری پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک انسان بچپن سے بڑے ہونے تک الگ الگ سٹیجز سے گزرتا ہے، ہر ایک سٹیج کی اپنی امپورٹنس ہے۔ جب پروفیسر سمجھا رہے تھے تب انہوں نے دیکھا کہ ڈیوڈ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے، کلاس میں بالکل دھیان نہیں ہے اس کا۔ پروفیسر نے اسے کھڑا کر کے کہا کہ ڈیوڈ جلدی سے بتاؤ کلاس میں کیا چل رہا ہے۔ ڈیوڈ تھوڑا نروس ہوا لیکن اس نے بالکل صحیح جواب دیا اور پروفیسر بھی اس کا جواب سن کر امپریس ہو گیا۔ اس کے بعد سولجرز کی انٹری ہوئی اور ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے شروعات ہوئی تھی۔ ڈیوڈ ان سب کو ہرانے کے بعد ترنت وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ ہی منٹوں بعد وہاں اور ایجنٹس آئے جن کا لیڈر کولنس ہے۔ کولنس نے کلاس ٹیچر سے بات کی اور کہا کہ یہ بھاگا ہوا لڑکا بہت خطرناک ہے، اسے روکنا ضروری ہے۔ ٹیچر نے بتایا کہ ڈیوڈ شہر میں کسی فلیٹ کے اندر اپنے انکل آنڈرے کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ انفارمیشن ملتے ہی کولنس سیکیورٹی ہیڈ ین کے پاس گیا اور رپورٹ دی کہ لڑکا مل گیا ہے۔ ین نے ترنت آرڈر دیا کہ کسی بھی حال میں اسے پکڑنا ہے۔ اسی وقت مسٹر شیرو انویسٹرز کو اپنے نئے انرجی پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تبھی اس کا سیکریٹری اسے سائڈ پر لے گیا اور چپ چاپ کہا کہ لڑکا مل گیا ہے۔ یہ انرجی پروجیکٹ اصل میں ڈیوڈ پر ہوئے ایکسپیریمنٹ سے جڑا ہوا تھا۔ شیرو نے سیکریٹری سے کہا کہ ین کو یہ معاملہ سنبھال لے دو، لیکن اس پر نظر رکھو تاکہ پروجیکٹ کی انفارمیشن میڈیا میں لیک نہ ہو جائے۔ ادھر آنڈرے بازار میں شاپنگ کر رہا تھا جب ڈیوڈ اچانک اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے مدد مانگی۔ ڈیوڈ نے کہا کہ اسکول میں کچھ بہت غلط ہوا لیکن اس نے ڈیٹیل نہیں بتائی۔ پھر بھی آنڈرے ترنت سمجھ گیا کہ سچویشن سیریس ہے۔ اس نے ڈیوڈ سے کہا کہ جلدی سے فلیٹ پر جاؤ اور پینٹنگ کے پیچھے دیوار میں جو چیزیں ہیں انہیں بھی نکال لینا۔ جانے سے پہلے آنڈرے نے ڈیوڈ کو گلے لگایا اور پورا پلان سمجھایا۔ ڈیوڈ ایگزٹ کی طرف بڑھا لیکن راستے میں ایک سپر مارکیٹ کے امپلائی سے ٹکرا گیا۔ اسی وقت
وقت کالنز اور اس کے ایجنٹس وہاں آ گئے۔ شور سنتے ہی انہوں نے ڈیوڈ کا پیچھا شروع کیا۔ ڈیوڈ بڑی مشکل سے وہاں سے بچ کر نکلا، لیکن اس کا انکل آنڈرے پکڑا گیا اور کالنز کے لوگ اسے لے گئے۔ ڈیوڈ بیچارہ کچھ نہیں کر پایا۔ اب وہ چھت کے اوپر سے بھاگتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچا۔ جب اس نے پینٹنگ کے پیچھے دیکھا تو ایک چھپا ہوا باکس ملا۔ باکس کے اندر اس کی دوائیاں اور ان کی ڈوزیج سب لکھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ایک سیل کیا ہوا انویلوپ بھی تھا جس میں اس کا نام لکھا تھا۔ تبھی اچانک سے بلڈنگ کا الارم بجنے لگا۔ سیکیورٹی کیمراز میں اس نے دیکھا کہ ایجنٹس بلڈنگ کے اندر انٹر کر رہے ہیں۔ ٹائم بالکل نہیں تھا۔ ڈیوڈ نے باکس اپنے بیگ میں ڈالا اور جلدی سے اپارٹمنٹ سے نکلنے لگا۔ تبھی ایک انجان آدمی نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ ڈیوڈ ترنت کھڑا ہوا اور پوچھا کہ تم کون ہو، لیکن آدمی چپ رہا۔ وہ سیدھا اس کی طرف بڑھتا گیا۔ ڈیوڈ نے اپنی پھرتی اور طاقت سے اس کا حملہ روکا، لیکن دشمن اور بھی تیز تھا۔ اس نے ڈیوڈ کو زور سے دھکا دیا اور ڈیوڈ سیدھا الماری پہ جا لگا۔ اس آدمی نے اچانک اپنی تلوار نکالی اور ڈیوڈ پر سیدھا حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ڈیوڈ نے مجبوری میں اپنے ہاتھ سے ہی تلوار روکی، لیکن بلیڈ سے اس کے ہاتھ میں گہری چوٹ لگی۔ درد کے ساتھ ڈیوڈ پیچھے ہٹنے لگا۔ تبھی اس نے شیشے کی مدد سے اس کریچر کا شریر دوبارہ آگ سے جلتا ہوا دیکھا۔ یہ سین دیکھتے ہی ڈیوڈ کی طاقت جاگ گئی۔ اس نے ترنت دشمن کی تلوار پکڑ لی اور اس کے اوپر زوردار وار کیا، لیکن جلد ہی ڈیوڈ کے ہاتھ سے ہتھیار گر گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے پر مکے برسانے لگے، لیکن ڈیوڈ زیادہ تیز تھا اور دھیرے دھیرے وہ حاوی ہونے لگا۔ اس دوران ڈیوڈ کے شریر کی انرجی نے اس کے ہاتھ کی چوٹ کو پل بھر میں ٹھیک کر دیا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی بجھ گئی، جیسے پاور ختم ہو گئی ہو۔ دشمن نے پھر سے حملہ کیا، لیکن ڈیوڈ نے بچاؤ کرتے ہوئے اسے دیوار پر زور سے پھینکا، لیکن وہ آدمی پھر بھی نہیں رکا۔ اس نے ایک اور تلوار ڈیوڈ پر پھینکی۔ ڈیوڈ نے حملہ روکا ہی تھا، پر اس آدمی نے دوسری تلوار نکال لی۔ اب ڈیوڈ نے بھی جلدی سے دیوار میں گھسی ہوئی تلوار نکالی اور دونوں کے بیچ لڑائی پھر سے شروع ہو گئی۔ اس کا دشمن بھی اسی جیسی طاقت کا استعمال کر رہا تھا۔ جب ڈیوڈ نے خود کو بچانے کے لیے ایک ٹیبل کا سہارا لیا تو اس کے دشمن نے اپنی طاقت سے ٹیبل کو پیٹ سے کاٹ دیا۔ اس کے بعد ویلن نے ایک بے حد طاقتور شکتی ڈیوڈ کی طرف پھینکی، جس سے وہ دیوار توڑ کر دوسری طرف جا گرا۔ یہ لڑائی اب اور خطرناک ہو گئی تھی، پر ڈیوڈ نے عین موقع پر اپنے بیک پیک تک پہنچ کر دوائی نکالی اور دشمن کو انجیکٹ کر دیا۔ اس دوائی کا اثر دھیرے دھیرے دکھنے لگا۔ اس کا دشمن ابھی بھی لڑنا چاہتا تھا، لیکن دوائی کی وجہ سے بہت کمزور پڑنے لگا، اور ڈیوڈ نے بھی موقع دیکھ کر اس کی تلوار لے لی۔ اب ڈیوڈ کے پاس دو تلوار تھی۔ اس نے ڈبل اٹیک کیا اور آدمی کو دیوار پر پھینک کر فائٹ ختم کر دی۔ اس لڑائی کے بعد جب ڈیوڈ کو ہوش آیا تو فرش پر پڑے آدمی کو دیکھ کر اسے برا لگا، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اب وہ ترنت چھت کی طرف بھاگا۔ وہاں اس کا سامنا کالنز اور گارڈ سے ہوا۔ اس کے باوجود ڈیوڈ نے ایک چھت سے دوسری پر چھلانگ لگا دی اور وہاں سے ایک گلی میں گھس گیا، لیکن اتنی محنت کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ادھر کالنز اور اس کی ٹیم تباہ کیے گئے اپارٹمنٹ کی انویسٹیگیشن کر رہی تھے۔ چھان بین کے دوران انہیں ایک فوٹو فریم ملا جس میں مے کی فوٹو تھی۔ کالنز نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مے کو ڈھونڈے گا۔ کچھ دیر بعد ڈیوڈ دوبارہ سے ہوش میں آیا۔ اس نے پھر سے بھاگنا شروع کیا اور پھر تھوڑی دور جا کر وہ انویلوپ چیک کیا جو اسے ملا تھا۔ انویلوپ کے اندر ایک اسکرین والا ڈیوائس ہے۔ جیسے ہی اس نے اسے ٹچ کیا ایک ریکارڈنگ چالو ہو گئی۔ اس ریکارڈنگ کے اندر ڈاکٹر چین نام کے سائنٹسٹ نے بتایا تھا کہ ڈیوڈ اور کچھ دوسرے بچوں پر ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے۔ یہ ایکسپیریمنٹ انسانی پرجاتی کو ایک دم پرفیکٹ بنانے کے لیے تھا۔ ان بچوں کو ایک دوسرے ڈائمینشن کی طاقت کے ساتھ کانٹیکٹ ملایا گیا۔ زیادہ تر بچے زندہ نہیں بچے، جو تھوڑے بہت بچے تھے انہی میں سے ڈیوڈ ایک تھا۔ ڈاکٹر چین نے بتایا کہ ڈیوڈ کا خیال اس نے اور اس کے پارٹنر ڈاکٹر جینکنس نے رکھا تھا۔ ریکارڈنگ سننے کے بعد ڈیوڈ کنفیوز ہو گیا۔ اس کے پاس مدد مانگنے کے لیے کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ مے کے گھر گیا۔ وہاں اس نے مے کو پارک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ڈیوڈ چپ چاپ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی مے نے ڈیوڈ کو دیکھا وہ خوش ہو گئی اور اس کی طرف بھاگی، لیکن اچانک سے اس نے ڈیوڈ کے پیچھے ایک ہتھیار بند آدمی کو دیکھا جو گولی چلانے والا تھا۔ مے نے ڈیوڈ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ ڈیوڈ پیچھے مڑ کر دیکھنے والا تھا، تبھی ایک انجان آدمی بیچ میں آ گیا، لیکن اس گنڈے نے بنا سوچے اس آدمی کو بھی شوٹ کر دیا اور ڈیوڈ پر بھی گولیاں چلائی۔ ڈیوڈ ترنت پیروں کے بیچ میں چھپ گیا۔ وہ گنڈا راستے میں آنے والے سویلینز
کو بھی مارا تھا، لیکن اسی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر ڈیوڈ اور مے وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ ایریا پہلے ہی ایجنٹ کالنز کی ٹیم نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک ایجنٹ نے انہیں برج کے نیچے کراس کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے رسی کی مدد سے چھلانگ لگائی اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ جنگل کی طرف تیزی سے بھاگتے ہوئے مے گر گئی۔ تب ڈیوڈ کا سامنا اس ایجنٹ سے ہوا جو باکسنگ گلوز پہنے ہوئے تھا۔ اس ایجنٹ کے مکوں میں ایک خاص طاقت تھی، ہر ایک مکے سے ایک خاص طرح کی ویو نکل رہی تھی۔ ڈیوڈ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایجنٹ کی طاقت سے وہ ہکا بکا رہ گیا۔ جب ڈیوڈ کھڑا ہوا اس نے دیکھا کہ وہ ایجنٹ دوبارہ سے جلتے ہوئے کریچر میں بدل گیا۔ ڈیوڈ نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور مکوں کی جگہ لات مارنے لگا، کیونکہ وہ ایجنٹ مکے بازی میں تو ایکسپرٹ تھا، پر وہ ڈیوڈ کے اس نئے لڑنے کے سٹائل کو ہینڈل نہیں کر پایا۔ ڈیوڈ نے اسے دھکا دے کر ندی میں گرا دیا، پھر بھی وہ ایجنٹ واپس اٹھ گیا۔ اس ایجنٹ نے ڈیوڈ کو ٹیبل کی طرف پھینک دیا۔ اب وہ ڈیوڈ کو پکڑ کر اس کا گلا دبانے لگا۔ تبھی وہاں 2 اور ایجنٹس آ گئے، دونوں بندوقوں کے ساتھ تیار تھے۔ ڈیوڈ نے ترنت حملہ کیا اور اپنے دشمن کے شریر کو ایک ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کیا تاکہ وہ گولیوں سے بچ سکے۔ اس طرح اس کا ایک اور دشمن ختم ہو گیا، لیکن اب ڈیوڈ کے سامنے 2 ایجنٹ تیار کھڑے تھے، ایک لڑکی جو کہ ککنگ اسپیشلسٹ ہے اور دوسرا ایجنٹ جو لاٹھیوں سے لڑتا ہے۔ ان دونوں کے حملے اتنے تیز تھے کہ ڈیوڈ ریاکٹ تک نہیں کر پایا اور آخرکار بے ہوش ہو گیا۔ ایجنٹ نے ڈیوڈ کی گردن پر پیر رکھ کر اس پر ایک تیز انرجی کا جھٹکا چھوڑ دیا۔ سب کو لگا کہ اب کہانی یہیں ختم ہو گئی، لیکن اسی پر ڈیوڈ کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کے شریر سے دوبارہ وہی نیلی روشنی نکلنے لگی۔ جیسے ہی اس کی طاقت واپس آئی، ڈیوڈ ترنت کھڑا ہوا۔ اس نے ایک ایجنٹ کو زور سے پیٹ پر دے مارا اور اس کے ساتھی کو پیر گھما کر نیچے گرا دیا۔ تیسری ایجنٹ جو کہ ایک لڑکی تھی، اس نے پلٹ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈیوڈ نے اس کے سبھی حملے روک لیے اور اس کا سر پیڑ کے تنے میں دے مارا۔ تب تک دوسرا ایجنٹ واپس آ گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے ڈنڈوں سے ڈیوڈ پر وار کیا، لیکن ڈیوڈ نے بچتے ہوئے اسے ایک زبردست لات دی۔ اب دونوں ایجنٹ سمجھ گئے تھے کہ ڈیوڈ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ دونوں نے مل کر اس پر حملہ کیا اور اسے پاس ہی میں پڑے ہوئے ڈسٹ بن پر دے مارا۔ پھر بھی ڈیوڈ دوبارہ اٹھ گیا۔ اس نے زمین میں گڑے ہوئے ایک پول کو اکھاڑ کر اسے ہتھیار بنا لیا۔ ان دونوں سے ایک ساتھ لڑنے کے باوجود ڈیوڈ بھاری پڑ رہا تھا۔ جلد ہی اس نے لڑکی کو گرا کر پول سے اسے ختم کر دیا۔ ایجنٹ بچنے کی کوشش کر رہا تھا، پر ڈیوڈ نے اسے اچھال کر اس کی گردن پر آخری وار کیا۔ اب ڈیوڈ کا غصہ اس کے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ تبھی رے جو پوری لڑائی دیکھ رہی تھی، اس نے زور سے ڈیوڈ کا نام پکارا۔ اس کی آواز سن کر ڈیوڈ دھیرے دھیرے سنبھل گیا۔ دور کہیں ایک بلڈنگ میں لارڈ شیلو کے آدمیوں نے اسے بتایا کہ لڑکے کو پکڑنے کی کوشش ناکام رہی۔ یہ سنتے ہی بوڑھا آدمی غصے میں آ گیا اور سیدھا ین کے پاس پہنچا۔ اس وقت ین کمپنی کی ایک لیب نے اپنی نئی کریشن ایجنٹ نمبر 2 کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا۔ اس نے اسے ایک کمرے میں 4 باڈی گارڈز کے ساتھ بند کیا اور سب کو ایک ساتھ لڑنے کے لیے کہا۔ ایجنٹ نمبر 2 نے بڑی آسانی سے سب کو ہرا دیا۔ یہ دیکھ کر کالنز بہت امپریس ہوا۔ ین نے کہا کہ اب ان کی پلاننگ آگے بڑھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کو ہی لارڈ شیرو نے بلایا۔ اس نے لڑکے کو نہ پکڑ پانے کے لیے جواب مانگا۔ ین نے کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن شیرو بے چین تھا۔ اس نے کہا کہ اگر جلدی کام پورا نہیں ہوا تو تم سب کو نکال دوں گا میں، لیکن اس دھمکی سے بھی ین ڈرا نہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک نیا اور سب سے خطرناک ہتھیار بنا لیا ہے۔ پھر اس نے ایجنٹ نمبر 2 کو دکھایا، یہ بتاتے ہوئے کہ اب تک کا سب سے ماہر اور پوری طرح آرڈرز ماننے والا ایجنٹ ہے۔ شوکیس کرنے کے لیے ین نے کہا کہ یہ سامنے کھڑے آدمی کو مار دو۔ ایجنٹ ترنت لارڈ شیرو کی طرف بڑھنے لگا، پھر ین نے ترنت آرڈر روک دیا۔ یہ دیکھ کر شیرو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ جلدی سے اس ایجنٹ کو لڑکے کو پکڑنے بھیجا جائے، لیکن شیرو کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایجنٹ نمبر 2 صرف ین کے آرڈر مانتا ہے۔ اصل میں ین اب خود سے باس بننا چاہتا تھا۔ ادھر ڈیوڈ اور مے بھاگتے بھاگتے ایک ایگزیبیشن کے اندر چھپ گئے۔ اندر آتے ہی ڈیوڈ کو پھر وہی پرانی ویژن ستانے لگی۔ اس نے خود کو ڈاکٹر چین اور ڈاکٹر جینکنز کے لیب میں باقی بچوں کے ساتھ دیکھا۔ ڈیوڈ گھبرا گیا، لیکن مے نے اسے شانت کیا اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈیوڈ نے اسے پریشانی میں ڈالنے کے لیے معافی مانگی، لیکن مے نے کہا کہ وہ آخر تک اس کے ساتھ رہے گی۔ تبھی اچانک ایک گولی چلنے کی آواز آئی۔ مے کے سر میں گولی لگی اور وہ زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر ڈیوڈ پوری طرح ہل گیا
گیا. وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا لیکن تب تک لارڈ شیرو کے بھیجے ہوئے سولجرز پوری جگہ کو گھیر چکے تھے اور ہر طرف سے گولیاں برسنے لگی. اس کے بعد انہوں نے اندر گیس بم چھوڑ دیا اور بلڈنگ کے اندر ڈیوڈ کو ڈھونڈنے لگے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ڈیوڈ ابھی زندہ ہے. اس کی طاقت پھر سے جاگ گئی اور اس نے سینیکوں کو ہرانا شروع کر دیا، لیکن آخرکار کسی نے پیچھے سے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا اور ڈیوڈ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہوتے ہی اس کے دماغ نے پھر سے لیب والی یادیں لوٹائی. تھوڑی دیر بعد اس کا شریر دوسری دنیا کی اس طاقت کے ٹچ میں آیا. اس نے اپنے سامنے ڈاکٹر جینکنز کو دیکھا. ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنا نام یاد ہے؟ ڈیوڈ نے جواب دیا ہاں. ڈیوڈ یہ سن کر ڈاکٹر حیران رہ گئی کیونکہ لیب میں موجود باقی بچے اپنی پہچان یاد نہیں رکھ پائے تھے. پھر ڈیوڈ سے اور پوچھ تاچھ کی گئی. ڈیوڈ نے بتایا کہ مجھے پیار کا احساس یاد ہے اور میں اسے دوبارہ محسوس کرنا چاہتا ہوں. تبھی اس نے آوازیں سننی شروع کی جو کہہ رہی تھی کہ اسے سب کچھ بھول جانا چاہیے کیونکہ اس کا کام صرف اپنے ٹاسک کو پورا کرنا ہے. اس طرح اپنے سپنے کے بعد ڈیوڈ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کرسی سے بنا ہوا تھا. اس کے سامنے اس کا چاچا آنڈرے تھا جس کا چہرہ گھائل ہے. تھوڑی دیر بعد ین وہاں آیا. اس نے کہا کہ وہ آنڈرے کو جانتا ہے اور اسے اس کی مدد چاہیے. اس نے آنڈرے سے پروجیکٹ میزا کی سیکریٹ میسیجز بتانے کو کہا. آنڈرے نے منع کر دیا. تب ین نے بندوق اٹھا کر ڈیوڈ کے سر پر تان دی. آنڈرے نے ڈیوڈ سے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر بھی کچھ بتانے سے منع کرتا رہا. اب ین کا صبر ٹوٹ چکا تھا. اس نے بندوق آنڈرے پر تان دی. اس سے ڈیوڈ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ گولی مت چلانا، لیکن ین سمجھ چکا تھا کہ آنڈرے کچھ نہیں بتائے گا، اسی لیے اس نے گولی چلا دی. پھر اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ ڈیڈ باڈی کو یہاں سے ہٹاؤ اور لڑکے کو بھی ختم کر دو کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اب. تبھی کچھ نرس وہاں آئی. انہوں نے بجلی کا جھٹکا دینے والی مشین کو ڈیوڈ کے دماغ پر لگایا اور اس کے دماغ میں زور زور سے جھٹکے دینے لگے. ان تیز جھٹکوں کی وجہ سے ڈیوڈ بے ہوش ہو گیا. بے ہوشی کی حالت میں وہ اپنے من کے گہرے حصے میں پہنچ گیا جہاں اس کی ملاقات اپنے دوسرے روپ سے ہوئی. اس دوسرے روپ نے بتایا کہ وہ ڈیوڈ کے اندر رہنے والی طاقت ہے جو دوسری دنیا کی انرجی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے کے بعد بنی ہے. اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں پوری شکتی دے سکتا ہوں، تم بدلہ لے سکتے ہو اپنا. لیکن ڈیوڈ نے منع کیا. اس نے کہا کہ وہ کسی کو ختم نہیں کرنا چاہتا. تب اس دوسرے روپ نے اسے یاد دلایا کہ جن بھی لوگوں سے تم پیار کرتے تھے وہ سب جا چکے. اب آنڈرے اور می کی یاد آتی ہی ڈیوڈ کا دل بدل گیا. اس نے اپنے اندر کی طاقت کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور دونوں مل کر اگلی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. اسی سمے نرس نے بجلی کا ڈیوائس بند کر دیا. انہیں لگا تھا کہ اتنے سے لڑکے کی یادداشت چلی گئی ہوگی. تب ڈاکٹر نے ڈیوڈ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور ساتھ ہی زندگی کا اپنا مقصد بتاؤ. ڈیوڈ نے دھیرے سے جواب دیا کہ اس کا کوئی نام نہیں اور اب اس کا مقصد صرف بدلہ لینا ہے. اتنا بولتے ہی اس کے شریر سے پوری طاقت سے انرجی نکلنے لگی. اس نے اپنی ہتھکڑی توڑ دی اور کمرے میں موجود ڈاکٹر اور نرس پر حملہ کر دیا. وہیں ڈاکٹر شیرو کو اب تک پتا نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اس نے ترنت اپنے ہیلپر کو فون کیا اور کہا کہ ین کا پورا پلان بند کر دو. اس نے بتایا کہ مجھے آگے بڑھنے کے لیے ضروری انفارمیشن مل چکی ہے اور وہ اپنے ایکسپیریمنٹ کا دوسرا سٹیج شروع کرنے والا ہے. ساتھ ہی اس نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں بچنا چاہیے، اسی لیے صرف کاغذ ہی نہیں بلکہ ایکسپیریمنٹ سے جڑے ہوئے سبھی لوگوں کو مٹا دیا جائے. ہیلپر نے ترنت آرڈر مانا اور اپنے سولجرز کو ین کے پیچھے بھیج دیا. اس سمے ین کالنز کے ساتھ بیس سے باہر نکل رہا تھا. جیسے ہی سولجرز نے اس پر ہتھیار ہٹانے ین نے اپنا چشمہ اتار دیا. اس کی آنکھوں سے بھی ڈیوڈ کے طرح لال چمکتی ہوئی روشنی نکلنے لگی. اس نے اپنی طاقت کو جگایا اور بہت تیز رفتار سے آگے بڑھا. اپنی چھڑی میں چھپی ہوئی تلوار نکال کر اس نے سبھی سینکوں کو ہرا دیا. ین کو پتہ لگ گیا تھا کہ ڈاکٹر شیرو اب اس کا دشمن بن چکا ہے. اس نے ترنت کالنز کو وہاں سے نکلنے کو کہا کیونکہ ابھی بھی وہ کمپنی پر قبضہ کرنے کا پورا من بنائے بیٹھا تھا. ادھر ڈیوڈ بھی اس جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. راستے میں اس کا سامنا سینکوں کے ایک گروپ سے ہوا. انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ڈیوڈ نے اپنی طاقت سے سب کو ہرا دیا. راستہ صاف ہوتے ہی ڈیوڈ آگے بڑھا لیکن آگے کا راستہ لوہے کی سلاخوں سے بند تھا. تب اچانک ایجنٹ نمبر 2 نے پیچھے سے حملہ کیا. ڈیوڈ ترنت کھڑا ہوا اور اس پر گھوسے اور لاٹھ چلانے لگا لیکن ایجنٹ نمبر 2 نے یہ سب کچھ سہ لیا اور پلٹ کر ڈیوڈ پر تیز حملہ کر دیا. اس کے بعد ایجنٹ نے ڈیوڈ کو بجلی کی لیب کے پاس دیوار سے ٹکرا دیا. ڈیوڈ نے بچنے کی کوشش کی لیکن اس بار وہ آسانی سے ہار گیا. ایجنٹ نے ایک زنجیر سے اسے باندھ دیا اور لٹکا کر چھوڑ دیا. اب تھوڑی ہی دیر میں ڈیوڈ کو ختم کر دیا جائے گا. اس کا انت نزدیک تھا. تب اس نے پھر سے اپنے سامنے اپنا دوسرا روپ دیکھا جس نے اس سے کہا کہ اپنا سر
سارا درد یاد کروں. جیسے ہی ڈیوڈ نے ایسا کیا اس کے دماغ میں پھر سے لاب کی یادیں لوٹ آئی. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے. ڈیوڈ نے اس پر کئی بار چھری سے وار کیا. تب اسے پتہ چلا کہ اس آدمی نے مکھوٹا پہنا ہوا تھا. جب اس نے مکھوٹا ہٹایا تو پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر جینکنز ہے. یہ دیکھ کر ڈیوڈ کا من اور بھی بے چین ہو گیا، لیکن اس کا غصہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کے اندر کی طاقت باہر آنے لگی. اس نے اپنی گردن کی زنجیر توڑ دی. ایجنٹ نمبر 2 پر اتنے تیز حملے کیے کہ اسے تو بچنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایجنٹ پھر بھی لڑنے کی کوشش کر رہا تھا پر ڈیوڈ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اپنے پیر سے اس کا ہاتھ توڑ دیا. آخر میں ڈیوڈ نے ایجنٹ کو الٹا لٹکا کر ایک چھرے سے اسے مار دیا. یہ لڑائی تو ختم